بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ فرمایا کہ بھلا وہ خوش نصیب جس کی رات کی گھڑیاں بسر ہوتی ہیں کہ قیام کے اندر اور کبھی سجدے کے اندر۔ اس کائنات کے اندر سب سے جو بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، اس کا سوز و گداز ہے۔ جس وقت انسان کو وہ سوز و گداز اس کو ملتا ہے تو اس کا انداز زندگی گزارنے کا دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اقبال اپنی مناجات میں عرض کرتے ہیں کہ دینوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جویں بخشی ہے تو نے اسے بازوے حیدر بھی عطا کر۔ عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اقبال اپنی دل کی آواز مالک کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک کریم، وہ سوز و گداز، وہ عشق و محبت کی سوغات اور وہ آنکھوں کے آنسو جو تو نے میرے اسلاف کو عطا کیے تھے، اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ اس حوالے سے جو اہل محبت کی عبادت ہوتی ہے اس کے متعلق میرے حضور نے یوں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ سوز غم ہے بندگی عاشقاں دی، جندہ بے حساب ثواب بیلی۔ اس حوالے سے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ ایک نوجوان شخص تھا، ہم اس نوجوان کی زندگی کی طرف ذرا توجہ کریں اور اپنی جوانی کی طرف توجہ کریں، وہ کس مقام پر تھے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اس نوجوان کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت اور اپنی محبت کا سوز و گداز، درد اور سوز اس حد تک اس کو عطا فرمایا تھا کہ جس وقت دن کے وقت وہ اپنے کام کاج کے لیے بازاروں میں چلتا تھا تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو چلتے رہتے تھے، لیکن جس وقت رات ہوتی تھی تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں جاتا تھا اور اس نے اپنے کمرے کی چھت کے ساتھ ایک رسی لٹکا رکھی تھی۔ اللہ کے حضور حاضر ہوتا، قیام کے اندر کھڑا ہوتا اور اس رسی کو اپنے گلے میں پہن لیتا، ڈال لیتا، اور مالک کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا، مالک کریم، تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر کھڑا ہے، جو سلوک اس کے ساتھ کرنا ہے یہی کر لے، کل قیامت کے دن میں تیرے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں، میں تجھے حساب و کتاب نہیں دے سکتا۔ اقبال پھر اس مقام پر آ کر کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو کہتے ہیں کہ وہ یہی عرض کرتا تھا کہ مالک کریم، قیامت کے دن میں تیرے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں، جو سلوک کرنا ہے، جو معاملہ کرنا ہے یہی کر لے۔ اس کی زندگی کے شب و روز، دن اور راتیں اسی طرح سوز و گداز کے اندر، محبت کے اندر، عبادت کے اندر، ذکر و فکر کے اندر گزرتی گئی۔ وقت آ گیا اس کے وصال کا، اس نے اپنی والدہ کو بلایا اور بلا کر 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت اس نے یہ کی کہ میری امی جان، کہ جس وقت میری روح پرواز کر جائے تو اس وقت میرے گلے کے اندر رسی ڈال لینا اور گھر کے چاروں کونوں کے اندر مجھے گھسیٹنا، اور ساتھ یہ آواز دینا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا نافرمان ہوتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ دوسری وصیت اس نے یہ کی کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھانا تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کوئی آدمی میرا جنازہ دے کر یہ نہ کہہ دے کہ یہ خدا کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ تیسری وصیت اس نے یہ کی
کہ جس وقت لوگ مجھے دفن کر کے واپس آ جائیں تو آپ میری قبر پہ ٹھہری رہنا، میرے پلے کچھ نہیں ہے، اعمال اتنے نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ماں کے قدموں کے صدقے مالک کریم میری بخشش فرما دے۔ کہتے ہیں کہ 3 وصیت اس نے کی، اس کی روح کف سے ان سے پرواز کر گئی۔ پہلی وصیت کے مطابق اس کی والدہ جو تھی اس کے گلے میں رسی ڈالنے ہی والی تھی تو غیب سے آواز آئی کہ خاتون کیا کرنے لگی ہے؟ دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں بھلا؟ اس کی روح جو ہے وہ تو مالک کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے، یہ مجرم نہیں ہے بلکہ اس کی پاک بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دن انہی کے تھے جو گزار گئے، راتیں انہی کی تھی جو ذکر و فکر کے اندر گزار گئے۔ ہم تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، مالک کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنے اسلاف کا وہ سوز و گداز عطا فرمائے جو مالک کریم نے ہمارے اسلاف کو عطا فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔